بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء توسل. يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. سب مل کے یا وجیہا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وعلی محمد. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. ایک سوال کیا گیا ہے کل کے مسئلے کے حوالے سے. غالباً تھوڑی سی آواز سلو آ رہی ہے، مینجمنٹ سے گزارش ہے کہ آواز تھوڑی سی بلند کر دیں تو بہتر ہوگا. درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. کل کے مسائل کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ کچھ قضا نمازیں ذمے ہوں تو کیا نماز شب، غفیلہ اور نوافل پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں. روزے کے حوالے سے یہ مسئلہ عام طور پر مومنین کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے ذمے اپنے قضا روزے ہوں تو اسے مستحب روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر 15 شعبان کو یا عید غدیر پر وہ مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہے تو قضا کی نیت کرے اور قضا کی نیت سے وہ روزہ رکھے. لیکن نماز میں ایسا مسئلہ نہیں. نماز اگر کسی کے ذمے ہو تو مستحب نماز پڑھی جا سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ پہلے ساری قضا نمازیں انجام دی جائیں اس کے بعد مستحب نماز پڑھی جائے. البتہ چونکہ
قضا نمازیں کمپلسری ہیں، وہ ضرور انجام دینا ہے، اور مستحب نمازیں وہ اگر نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. لہذا علماء کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ قضا نمازوں کو پہلے انجام دیا جائے، اس کے بعد مستحب نمازوں کو انجام دیا جائے. لیکن اگر کوئی انجام دینا چاہتا ہے مستحب نمازوں پر تو اس پہ پابندی نہیں ہے. ہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے کہ آپ دونوں ساتھ ساتھ لے کر چلیں. نماز شب 11 رکعت پڑھنے کے بجائے 3 رکعت پڑھ لیجئے اور باقی نمازیں قضا پڑھ لیجئے. اس انداز سے اگر آپ روٹین بنا لیجئے تو نماز شب کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور قضا نمازوں کا بھی ثواب جو ہے وہ ملتا جائے گا، اور وہ قضا نمازیں ادا ہوتی جائیں گی. قضا نماز کے حوالے سے ایک مسئلہ اور پوچھا گیا تھا، وہ یہ کہ نہیں معلوم ہو کہ کتنی قضا نمازیں ہیں تو پھر کیا کیا جائے، کتنی قضا نمازیں پڑھیں. اس میں شریعت بہت آسان حل بتاتی ہے، چاہے آپ کی قضا نمازوں کا معاملہ ہو یا آپ کے مرحومین کی، والد کی، والدہ کی، نہیں پتہ کتنی قضا نمازیں تھیں، بہت آسان حل ہے. آپ اندازہ لگائیے تو 2 فگرز آپ کے سامنے آ جائیں گی، ایک میکسیمم اور ایک منیمم. مثال کے طور پر آپ نے اپنے والد مرحوم کی قضا نماز کے بارے میں سوچا تو آپ نے اندازہ لگایا کہ جناب 5 سال سے زیادہ تو نہیں ہوں گی ان کی قضا نمازیں، 5 سال تو میکسیمم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گی. اور منیمم آپ نے اندازہ لگایا مثلا 3 سال، کہ 3 سال کی تو ہے ہی ہے، اس سے کم نہیں ہے. 2 فگرز آپ کے سامنے آ جائیں گی، ایک میکسیمم ایک منیمم. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ منیمم کو انجام دے دیجئے، اس کے علاوہ جو ہوگا وہ پروردگار عالم اپنی رحمت کے صدقے میں بخش دے گا انشاءاللہ. لہذا منیمم کو انجام دینا وہ ضروری ہے، چاہے آپ کی قضا نماز کا معاملہ ہو یا آپ کے مرحومین کی قضا نماز کا معاملہ ہو، تو حساب لگانا پڑے گا، حساب لگانا ضروری ہے. ایک اور محترمہ کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ قضا نماز کے حوالے سے جو آپ نے مسائل بیان کیے تو بہت سارے مومنین کو اور مومنات کو آسانی ہو گئی، اسی طرح سے آپ وضو اور غسل کے کچھ مسائل بیان کر دیجئے، کیونکہ اس کے بعد حج آنے والا ہے اور مومنین جب حج پر جاتے ہیں تو وضو اور غسل کی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہ اگر وضو یا غسل باطل ہو جائے تو طواف باطل ہو جاتا ہے، طواف کے بعد پھر نماز طواف اور پورے حج کے باطل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وقت میرے پاس بہت محدود ہے اور وضو اور غسل یہ اتنے وسیع ٹاپکس ہیں کہ ساری باتیں نہیں آ سکتی. ایک مسئلہ جو بار بار پوچھا گیا، یعنی ایسا محسوس ہوا کہ کچھ لوگ اس میں مبتلا ہیں، وہ کثیر الشک کا مسئلہ ہے. کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ان کا وضو ہو گیا ہے، وہ جناب گھستے رہیں گے، ہاتھ کو گھستے رہیں گے، وہ رنگ اتر جائے گا پھر بھی گھستے رہیں گے. گزارش یہ ہے کہ کثیر الشک یا انسان کا وسواسی ہونا یہ خود شیطان کے فریب میں سے ایک فریب ہے. شیطان اسی طریقے سے اگر وہ دیکھتا ہے کہ جناب یہ مومن عبادت تو نہیں چھوڑ رہا تو پھر عبادت ہی کے ذریعے سے اسے اپنے دھوکے میں لے کر آتا ہے، یہ کام کرتا ہے. جانتا ہوں میں ایسے افراد کو، 3 گھنٹے تک غسل چلتا ہے ان کا، یقین جانیے، تعجب ہوتا ہے. ایک صاحب تھے میں، وہ جب بھی فجر کے وقت اٹھتے تھے تو احتمالاً وہ محتلم ہو جاتے تھے، تو وہ جناب ایسا سمجھتے تھے جیسے غسل واجب ہو گیا ہے. اب غسل کرنے کے لیے وہ جاتے تھے، یقین جانیے کہ 3 گھنٹے تک، بسا اوقات 2 گھنٹے تک غسل ان کا جاری رہتا تھا. روزانہ نماز فجر قضا ہوتی تھی. کیا فائدہ اس قسم کے شک کا؟ اسلام نے یہ نہیں کہا اللہ سے زیادہ مسلمان بننے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام اس موقع پر کہتا ہے کہ آپ اپنے شک کی پرواہ نہ کیجیے. اگر آپ کو ایکسٹرا شک ہو رہا ہے جس چیز کے بارے میں، چاہے وضو کے بارے میں، چاہے غسل کے بارے میں یا نماز کے بارے میں، دیکھیں دونوں طرف کا ایکسٹریم غلط ہے. ایک اتنا لاپرواہ ہو جانا کہ اسے نہ نجاست طہارت کا خیال ہونا، وضو غسل کے مسائل کا خیال ہو، اور دوسری طرف اتنا کہ انسان ساری زندگی بس اپنا مقصد ہی یہ بنا لے کہ مجھے صحیح طریقے سے وضو کرنا ہے یا صحیح طریقے سے میرا غسل ہو جائے. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ شریعت اس میں کہتی ہے کہ آپ اپنے شک کی پرواہ نہ کریں. دیکھیں یہاں پر ایک مومن کا امتحان ہے، اب وہ اپنے دل کی بات ماننا چاہتا ہے یا اپنے مولا کی بات ماننا چاہتا ہے. اپنے دل کی بات ماننا چاہتا ہے تو وضو کرتا رہے گا، اور مولا کی بات ماننا چاہتا ہے تو مولا کے حکم کے مطابق اگر شک ہو بھی رہا ہے تو مولا کے کہنے پر شک کی پرواہ نہیں کرے گا اور وضو کو جاری رکھے گا. یعنی نماز کا بھی یہی معاملہ ہے. لہذا اوور شک میں مبتلا نہ ہو جائیے. بس اوقات یہ شیطان کے فریبوں میں سے ایک فریب ہے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ، اگر ایک انسان کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے وضو تو کیا تھا، کیا اب تک میرا وضو باقی ہے یا باقی نہیں ہے، کہ باطل تو نہیں ہو گیا؟ ایسی صورت میں 2 مسئلے. ایک تو یہ کہ آپ کو پتا تھا کہ میں نے وضو تو کیا تھا، اب شک ہو رہا ہے پتہ نہیں باطل ہوا یا باطل نہیں ہوا. ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو باوضو سمجھو.
یعنی نماز کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ویسے ہی نماز پڑھ سکتے ہو. البتہ اگر کوئی وضو کر لے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یعنی ایک انسان اگر پہلے سے باوضو ہو، کسی نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کسی نے کہ مولا میں باوضو ہوں لیکن نماز کا وقت آیا تو کیا میں دوبارہ وضو کر سکتا ہوں؟ تو مولا نے کہا نور علی نور ہے، نور کے اوپر ایک اور نور ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. تو کوئی کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن فرض کیجئے کہ ایک انسان نہیں کرنا چاہتا یا مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اسے پتا تھا کہ میں نے وضو کیا ہے، اب جماعت کھڑی ہو رہی ہے، میں مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، اب وضو کرنے کے لیے جاؤں گا تو جماعت نکل جائے گی. شک ہو رہا ہے پتہ نہیں وہ جو وضو کیا تھا اب تک باقی ہے یا نہیں، شریعت کہتی ہے کہ باقی سمجھو، تم جماعت میں کھڑے ہو جاؤ. ایک مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ، مجھے یہ شک ہوتا ہے کہ پہلے ہی سے پتہ نہیں میں نے وضو کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا، لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک مسئلہ یہ کہ وضو کیا تو تھا پتہ ہے، اب باطل ہوا یا نہیں، اس میں شریعت کہتی ہے اپنے آپ کو باوضو سمجھو. ایک مسئلہ یہ کہ مجھے پہلے سے شک ہو رہا ہے پتہ نہیں وضو بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اصلا سرے سے پتہ نہیں ہے، ایسی صورت میں شریعت سمجھتی ہے کہ نہیں اب وضو کرنا پڑے گا. اب یہ آپ اپنے آپ کو باوضو نہیں سمجھ سکتے. ایک آخری مسئلہ اور غسل کے حوالے سے، جب انسان غسل کرنے کے لیے جائے تو کیا ضروری ہے کہ اس کا بدن پاک ہو؟ نہیں، ضروری نہیں. فرض کیجیے بدن نجس ہے، انسان کیا ڈائریکٹ غسل کرنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے؟ بالکل کھڑا ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ وہ جو غسل کے لیے پانی آئے گا اسی سے بدن بھی پاک ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا، لہذا الگ سے بدن کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک مسئلہ، اب یہ احتیاطی مسئلہ ہے، یعنی اسے ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی، اب تک یہ کنفرم نہیں ہو پایا، لیکن اگر احتیاط کر لی جائے تو اچھی بات ہے. وہ یہ کہ غسل کی نیت، اس سے پہلے ایک اور بات، بسا اوقات انسان نے صابن لگایا ہوا ہوتا ہے، تو اب کیا کیا جائے غسل کے لیے؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ صابن سمیت ہی کھڑے ہو جائیے اور غسل کر لیجیے، وہ جو صابن اترتا جائے گا خود بخود غسل ہوتا جائے گا. یہ بھی ضروری نہیں کہ الگ سے پہلے صابن اتاریے اس کے بعد غسل کیجیے، ضروری نہیں، اسی صابن سے غسل کر لیجیے، خود بخود غسل ہوتا جائے گا. ایک مسئلہ یہ کہ غسل کی نیت وہ شاور سے باہر کیجیے، یعنی شاور میں کھڑے کھڑے غسل کی نیت نہ کیجیے کہ میں غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ، بلکہ شاور سے باہر آئیے، غسل کی نیت کیجیے، پھر شاور میں جائیے. یہ مسئلہ البتہ میں نے گزارش کی کہ اب تک کنفرم نہیں ہو پایا، لیکن کچھ علماء اس میں احتیاط لگاتے ہیں، کہتے ہیں شاید اس سے غسل باطل ہو جائے، لہذا احتیاط کرنی چاہیے کہ شاور سے باہر نکل کر غسل کی نیت کیجیے پھر اندر جائیے. اس طرح سر اور گردن دھو لیجیے، اس کے بعد کچھ دیر کے لیے یعنی 1 سیکنڈ کے لیے باہر آ جائیے، پھر اپنا دایاں حصہ دھوئیے، پھر 1 سیکنڈ کے لیے باہر آ جائیے، پھر بایاں حصہ دھوئیے. یہ احتیاط کے مطابق ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اب تک جو یہ نہیں کر رہا تھا اس کا غسل باطل ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ باطل ہو، کچھ مجتہدین ان کی عبارتوں سے ظاہر ہوتا ہے. اسے کنفرم کرنے کی ضرورت ہے، جب کنفرم ہو جائے گا تو میں کنفرم آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن 1 سیکنڈ سے فرق نہیں پڑتا، لہٰذا احتیاط میں نے پیش کر دیا کہ 1 سیکنڈ اگر آپ باہر آ جائیں گے اور اندر چلے جائیں گے تو اس سے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ایک ضرور بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر. دعائے افتتاح میں کل ہم نے آپ کی خدمت میں شہزادی کونین پر درود درج کیا، اور جو امام زمانہ دعائے افتتاح میں ارشاد فرماتے ہیں، آج وہیں سے بات کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن نماز شب جمعہ کے حوالے سے، رمضان المبارک کی دوسری شب جمعہ ہے آج. گزشتہ شب جمعہ اگر آپ کی خدمت میں جو باتیں پیش کی گئی تھی آپ کے اذان عالیہ میں محفوظ ہوں، نماز شب کے حوالے سے بات کی گئی تھی. چاہتا ہوں کہ آج بھی نماز شب کے حوالے سے تو شاید بات نہ آ سکے، کیونکہ بعض لوگوں نے تاکید کی ہے کہ اسے دوبارہ پیش کیا جائے، اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بات دوبارہ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مومنین تک پہنچ چکی ہے وہ بات. لیکن چونکہ شب جمعہ ہے تو کچھ باتیں اس حوالے سے بھی آ جائیں، دیکھیں کہاں تک وقت بچتا ہے. وصلی علی الصدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. اے خدا درود نازل فرما بہت زیادہ سچ بولنے والی، پاک اور پاکیزہ فاطمہ زہرا عالمین کی عورتوں کی سردار پر ہے. وصلی علی سبطی الرحمہ، 6 درود تھے، ان میں سے 3 مکمل ہو گئے، 3 انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. اب یہ 4تھی درود ہے. وصلی علی سبطی الرحمہ و امامی الہدی الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. اے خدا درود نازل فرما رحمت کے نواسوں پر. عجیب جملہ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
یہ اس آیت سے ماخوذ ہے، رحمت کے نواسوں پر درود نازل فرما۔ وامام الہدی، وہ دونوں امام جو ہدایت کرنے والے ہیں، الحسن والحسین یعنی مولا حسن مولا حسین، سید شباب اہل الجنہ، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ اہل قبلہ کا اس بات پر اجماع ہے، 100% متفق ہیں کہ رسول نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ حتیٰ عمران بن حسین حضور کے ایک صحابی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن اور حسین کے اتنے فضائل سنے رسول کی زبانی کہ مجھے شک ہونے لگا کہیں ان کا رتبہ ان کے بابا سے بلند تو نہیں ہے۔ تو جیسے میرے دل میں خیال آیا تو رسول ارشاد فرماتے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، اتنا یاد رکھنا کہ ان کے بابا ان سے افضل ہیں۔ اب اس کے مقابلے میں شاید آپ کو حدیثیں نظر آئیں بہت ساری۔ جب حاکم شام کے دور میں حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ قائم کی گئی تو اس وقت بہت ساری حدیثیں آئیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ جناب حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ تو پیرالل حدیثیں بہت ساری گڑھی گئی ہیں، جبکہ ایک روایت ہمارے سامنے ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، گریا کر رہی تھی مسجد کے باہر، تو بلال حبشی وہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ حیران ہوتے ہیں اس لیے کہ رسول کے پاس تو جو آتے تھے روتے ہوئے آتے تھے، ہنستے ہوئے جاتے تھے، در رسالت پہ بیٹھ کے کون رو رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ رسول نے ایسی بات کہی ہے کہ اب نہ روں تو کیا کروں؟ کیا کہا یہ کہ میں رسول کی خدمت میں گئی اور کہا کہ مجھے جنت کی بشارت دیجیے، تو رسول نے فرمایا کہ آپ کو بشارت کیسے مل سکتی ہے، بوڑھے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اب پوری روایت سن لیجیے گا، بزرگان سے گزارش ہے، ناراض نہ ہو جائیں۔ بوڑھے تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے، تو میں رو رہی ہوں۔ بلال نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، چلو میرے ساتھ۔ بلال لے کر آتے اس بوڑھی عورت کو، اللہ کے رسول پتہ نہیں آپ نے کیا کہہ دیا، اس نے کیا سمجھ لیا، ذرا اسے سمجھا دیجیے۔ رسول فرماتے ہیں بلال میں تو تم سے بھی کہہ رہا ہوں، کالے بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ نمازیں بخشوانے آئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ بلال بھی جا کے رونے لگے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے رسول کی نابینا صحابی ہیں، وہ سنتے ہیں کہ گریے کی آواز آ رہی ہے، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہ رسول نے کہا ہے نہ بوڑھے جنت میں جا سکتے ہیں نہ کالے جنت میں جا سکتے ہیں۔ کہا ہو ہی نہیں سکتا، میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ جاتے ہیں اللہ کے رسول، آپ انہیں سمجھا دیجئے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا میں تو تم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو نابینا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب جب تینوں مل کے باجماعت رونے لگے تو رسول باہر نکلتے کہتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم میری بات کو سمجھے نہیں۔ اللہ بوڑھے کو جنت میں نہیں بھیجے گا، پہلے اسے جوان بنائے گا، اس کے بعد جنت میں بھیجے گا۔ اللہ سیاہ کو جنت میں نہیں بھیجے گا، پہلے اسے خوبصورتی عطا کرے گا، اس کے بعد جنت میں بھیجے گا۔ اللہ نابینا کو ویسے جنت میں نہیں بھیجے گا، پہلے اسے صحت عطا کرے گا، اسے آنکھیں عطا کرے گا، اس کے بعد جنت میں بھیجے گا۔ تو اللہ تو کسی بوڑھے کو جنت میں بھیجنے ہی نہیں والا، پتہ نہیں بوڑھوں کے سردار کہاں سے آ گئے۔ تو جنت میں سردار بننے والے ہیں، البتہ جنت کے علاوہ جو جہنم ہے وہاں پر سرداری کا موقع ہو سکتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ تو جنت کے جوانوں کے سردار وہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین ہیں۔ اب جو درود ہے، 4 درود آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی، یہ 5ویں درود۔ ظاہر ہے کہ اس میں زمانے کے امام کا نام آئے گا، جو مومنین جن میں ہمت ہو اور کھڑے ہونا چاہیں وہ کھڑے ہو جائیں، نہ کھڑے ہونا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہماری طرف سے، آپ کی مرضی ہے۔ وصلی علی ائمۃ المسلمین، اے خدا درود نازل فرما مسلمانوں کے ائمہ پر، علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والخلف الہادی المہدی حججک علی عبادک وامنائک فی بلادک صلاۃ کثیرۃ دائمہ۔ ایک درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ مولا کے پاک نام پر انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب پروردگار عالم ایک وقت ایسا لے کر آئے کہ مولا کے ہم رکاب ہو کر، مولا کے لشکر میں شامل ہو کر، مولا کے ساتھ مل کر ظالمین کا مقابلہ کریں اور مولا کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے درود بھیج دیجیے گا محمد اور آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ اے خدا درود نازل فرما مسلمانوں کے ائمہ پر۔ اب یہاں پر دیکھیں لطف کی بات یہ ہے کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ درود نازل فرما مومنوں کے ائمہ پر، اب مسلمانوں کے ائمہ پر۔
بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک کلی چیز ہے، اس میں ایک چھوٹا سا جز ہے شیعت. ایسا نہیں ہے. جو اسلام ہے وہ شیعت ہے، جو شیعت ہے وہ اسلام ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ غلط ہے. اگر شیعت کے علاوہ کوئی اور اسلام ہے تو کچھ ظاہری چیزوں میں تو فائدہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی مولا امیر المومنین کی امامت کو نہیں مانتا تو شریعت نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہو، لہذا تم پاک ہو، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکتے ہو، مسلمانوں سے شادی ہو سکتی ہے. یہ ساری چیزیں اپنے مقام پر. کچھ فقہی مسائل میں فائدہ ہے، لیکن جو علی کی امامت کو نہیں مانتا وہ یہ نہ سمجھے کہ قیامت کے دن مجھے کوئی فائدہ ملنے والا ہے. قیامت کے دن کچھ نہیں ہونے والا. وہاں پر حساب و کتاب ویسے ہی ہونے والا ہے جیسے مولا فرماتے ہیں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا اور ایک ایک شخص جو آتا جائے گا اگر میرا دشمن ہوگا اسے جہنم کے حوالے کروں گا، کہوں گا ہاذا لک، اے جہنم یہ تیرے لیے، اور جو میرا محب ہوگا اسے اپنے پاس لے لوں گا، کہوں گا ہاذا لی، یہ میرے لیے. وہاں پر فیصلہ محبت علی پر ہونے والا ہے. حتیٰ کل میں نے ایک روایت جو شہزادی کونین کے حوالے سے عرض کی تھی، بالکل اس سے ملتی جلتی روایت مولا کائنات کے بارے میں. رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء و مرسلین اور تمام ملائکہ مقربین علی کے بغض پر جمع ہو جائیں، وَلَن يَفْعَلُوا، روایت کا جملہ ہرگز وہ یہ نہیں کریں گے، لیکن اگر، کیونکہ امپاسبل کو فرض کرنا تو امپاسبل نہیں ہے، فرض تو کیا جا سکتا ہے، اگر تمام انبیاء و مرسلین تمام ملائکہ مقربین علی کے بغض پر جمع ہو جائیں تو خدا کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، ان سب کو جہنم کی آگ میں جلا دے گا. عجیب حدیث ہے، عجیب ہے. لہذا یہ مومنوں کے امام نہیں ہے فقط، یہ مسلمانوں کے امام ہیں، یہ کائنات کے امام ہیں. اور یہاں ایک جملہ گزارش کر دوں. جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں عباس کے ساتھ، عباس جو حضور کے چچا ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا رسول کی خدمت میں کہ میں نے دیکھا کہ علی تشریف لاتے ہیں. رسول اپنے مقام سے کھڑے ہوتے ہیں. ان جو 12 ائمہ ہیں ان کے حوالے سے جملہ عرض کر رہا ہوں. یہ سب کے سب کس کی نسل سے ہیں؟ مولا کی نسل سے ہے نا. جب علی آتے ہیں تو رسول کھڑے ہوتے ہیں، آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں، پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور علی کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں. جابر کہتے ہیں میں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا آپ کو علی سے بہت محبت ہے؟ رسول ایک جملہ کہتے ہیں کہ جتنی مجھے علی سے محبت ہے اس سے زیادہ اللہ کو علی سے محبت ہے. اللہ اکبر. اللہ اشد حبا لہ منی، اللہ مجھ سے زیادہ علی سے محبت کرتا ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا ان اللہ عز وجل جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب. کہ اللہ نے ہر نبی کی نسل کو اس کی نسل سے قرار دیا ہے، لیکن میری نسل کو علی بن ابی طالب کی نسل سے قرار دیا ہے. میری نسل آگے بڑھے گی علی کی وجہ سے. یہ علی کا مقام، یہ نسل امامت مولا کائنات کی نسل سے ہیں، حضور کے فرزند ہیں، حضور کے فرزند. اس لیے کہ جنگ صفین کا وہ جملہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنگ صفین میں بہت پریشر تھا دشمن کی جانب سے، اور محمد حنفیہ جو بہت بہادر ہیں، بہت بہادر ہیں، لیکن تھوڑا سا جنگ کی وجہ سے پیچھے آ رہے تھے. مولا انہیں آگے کرتے ہیں، وہ دوبارہ پیچھے آ جاتے ہیں. مولا انہیں پھر سہارا دے کر آگے کرتے ہیں، وہ پھر پیچھے آ جاتے ہیں. جنگ جیتی نہیں جا رہی تھی ان سے. مولا نے ایک مرتبہ اشارہ کیا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور امام حسن جاتے ہیں، کبھی قلب لشکر میں جاتے ہیں، پھر میمنہ میں جاتے ہیں، پھر میسرہ میں جاتے ہیں، اور پورے لشکر کو تہوبالا کر کے واپس تشریف لے آتے ہیں. محمد حنفیہ ان کی نگاہوں میں کچھ شرمندگی تھی کہ میں تو یہ کام نہ کر سکا اور بھیا حسن نے یہ کام کر دیا. مولا نے شرمندگی کو محسوس کیا. مولا آتے ہیں، کہتے ہیں محمد حنفیہ گھبراؤ نہیں، تمہارا مقابلہ حسن کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر. یہ جو نسل ہے یہ ہے علی کی نسل، لیکن رسول نے اسے اپنی نسل قرار دی ہے. اور 12 کے نام میں 12 پر بہت عرض کر چکا اپنی مجالس میں، اسے ریپیٹ نہیں کرنا مجھے اس وقت، لیکن اتنا کہہ دوں جو عرض نہیں کیا اب تک کہ صحائح ستہ میں سے جو 6 ورادان اہل سنت کی معتبر ترین کتابیں ہیں، 5 میں 6 میں سے 5 میں 12 کا عدد موجود ہے.
کہ رسول نے ارشاد فرمایا میرے بعد امام 12 ہوں گے. عجیب بات ہے نا, یہ ہے موجود. اچھا پھر کیوں اس روایت کو, جیسے باقی روایتوں میں تو تحریف ہو گئی, اس روایت میں تحریف کیوں نہیں کی گئی؟ اس لیے کہ جب وہ روایتوں میں تحریف ہو رہی تھی حاکم شام کے دور میں, انہیں اندازہ نہیں تھا, اس لیے کہ ان کا نمبر تو تیسرا چوتھا تھا, تو انہیں اس حدیث سے خطرہ ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں جا کے حدیث مسئلہ بن سکتی ہے. ابھی تو 12 ہیں, ابھی تو دیر سے دیکھا جائے گا, لہذا انہوں نے اس حدیث کو چھیڑا نہیں. آج علماء اہل سنت کے لیے حدیث مسئلہ ہے, 12 کہاں سے لے کر آئے؟ میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ 12 جو رسول نے بیان کیے اسے آپ چھوڑ دیجئے, آپ اپنے 12 بنا کر بتلائیے. کہیں سے 12 بنتے ہیں؟ یعنی خلفائے راشدین چلے وہ ہو گئے 4, اس کے بعد حاکم شام, کیا آپ انہیں بھی خلیفۃ الرسول کہیں گے؟ انہیں بھی مان لیجئے تو پھر یزید, کیا یزید کو بھی کہیں گے؟ 12 آخر کہاں پر ختم ہوں گے؟ اس 12 کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس. البتہ بعض علماء نے یہ جواب دینے کی کوشش کی کہ رسول نے 12 کا جو کہا ہے تو یہ تو نہیں کہا کہ 12 ہی پر ختم ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے 12 سے زیادہ بھی ہو جائیں, منیمم 12 ہے. بعض علماء نے کہنے کی کوشش کی, تو ان سے بہت سمپل سی گزارش ہے کہ پھر رسول نے مغرب کی 3 رکعت نماز کہی ہے تو پھر منیمم 3 ہے, تو پھر بڑھا دیجیے اپنی مرضی سے. یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. رسول نے فرما دیا 12 ہیں, اور میں نے عرض کیا صحاح ستہ میں 12 کا عدد ہے, نام نہیں ہے. باقی کتابوں میں جو علماء اہل سنت کی ہیں نام تک موجود ہے, نام کہ 12 کون سے ہیں, بالکل کرسٹل کلیئر ہے بات. اور اب پوری ہسٹری میں اٹھا کر دیکھیں یہ 12 کے عدد پر پھنستے کیوں ہیں لوگ؟ اس لیے کہ خلفائے راشدین 4 ہیں, خلفائے بنی امیہ 28 ہیں, خلفائے بنی عباس 37 ہیں, حاضر امام 52 ہیں, داعیان مطلق 49 ہیں. 12 کا عدد سوائے علی کے چاہنے والوں کے اور کہیں نظر نہیں آئے گا. بارہ کا تو بڑا ڈیسائسو. تمہیدات کا موقع نہیں ہے. اب آخری درود ہے, جو آخری درود ہے گویا یہ درود باقی ساری درود تمہید تھی اس درود کے لیے جو ہمارے مولا اور آقا پر ہے, جو زمانے کے امام پر ہے. آج شب جمعہ ہے اور مولا کی شب ہے, مولا کو یاد کرنے کی شب. مولا خود اپنے لیے ارشاد فرماتے ہیں. کسی نے مجھ سے یہ سوال بھی کیا کہ جب امام زمانہ نے یہ دعا افتتاح ارشاد فرمائی ہے تو مولا اپنا ہی نام لے رہے ہیں, یہ کیا وجہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دعا امام علیہ السلام نے اپنی مرضی سے ارشاد نہیں فرمائی, یہ حکم خدا سے ارشاد فرمائی ہے. جیسا خدا کہتا جائے گا, چاہے مولا کا اپنا نام کیوں نہ ہو, مولا وہ کہتے جائیں گے. مولا اپنے نام کے لیے کہتے ہیں اللہم وصل علی ولی امرک القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفہ بملائکتک المقربین وأیدہ بروح القدس یا رب العالمین. اے خدا درود نازل فرما تیرے ولی امر پر, قائم پر, معمل یعنی جن سے امیدیں وابستہ ہیں, سارے جہاں کی امیدیں ان سے وابستہ ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا دنیا در انتظار عدالت, عدالت در انتظار مہدی. دنیا کو عدالت کا انتظار ہے, عدالت کو مہدی کا انتظار ہے. پروفیسر ہینری کاربن ہے, عیسائی فلسفی ہیں, کہتے ہیں اس پورے روئے زمین پر فقط ایک واحد مذہب تشیع ہے جس نے خدا سے اپنے تعلق کو باقی رکھا ہے, اس حجت خدا کے صدقے میں. اور یہ امید ہے ہمارے لیے. دیکھیں سارے مظالم کیوں برداشت کرتے ہیں, کیوں امام کے نام پر یہ ساری قربانیاں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کچھ بھی کر لو ایک آنے والا ہے, تو انتقام لینے والا ہے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ جو امام کے لیے کہا گیا منتظر, جن کا دنیا انتظار کر رہی ہے, تو انتظار کرنے والوں کی الگ الگ قسمیں ہیں, حتیٰ شیعوں میں بھی. کچھ لوگ ہیں جو فقط اپنے روٹی کپڑے اور پانی کا انتظار کر رہے ہیں. امام آئیں گے تو روٹی کپڑا سستا ملے گا. بلکہ ایک صاحب نے تو مجھ سے بیان کیا کہ مولانا ہم نے تو سنا ہے کہ جب امام کا دور ہوگا تو جو کرنسی ہوگی وہ درود ہوگی, درود بھیجو اور چیز خرید لو. تو کتنا اچھا دور ہوگا وہ. آج تو اتنی محنت کرو کماؤ, اس کے بعد جا کے کچھ چیز ملتی ہے, وہاں پر بیٹھے بیٹھے درود پڑھتے جاؤ چیزیں ملتی جائیں گی. تو کچھ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ میری اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, امام آئیں گے تو سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جو دنیا میں سارا ظلم و ستم ہے یہ ختم ہو جائے گا, سکون کے ساتھ, ٹینشن والی لائف نہیں ہوگی.
اور کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو پھر محمد اور علی کا دین دنیا میں دوبارہ زندہ ہو جائے گا. یہ ہے صحیح انتظار، ورنہ پہلے والا انتظار تو میری اپنی خاطر ہے. یہ ہے صحیح انتظار، جس کے لیے کہا گیا افضل العبادہ انتظار الفرج. بہترین عبادت یہ ہے کہ زمانے کے امام کا انتظار کیا جائے. بہترین عبادت. خود اعمال شب قدر میں شب 23 جس عمل کی بہت تاکید ہے کہ بار بار اللہم کل ولی کل پڑھو. کیوں؟ اس شب میں تو تقدیر بننے والی ہے، روزی لکھی جانے والی ہے، پتہ نہیں کسی کو اولاد ملے گی تو وہ لکھا جانے والا ہے، جو حج پر جانے والا ہے وہ لکھا جانے والا ہے. اس میں امام کو یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ساری خوشیاں نامکمل ہیں جب تک فرزند زہرا کا ظہور نہ ہو جائے. کوئی فائدہ نہیں. بار بار کا اللہم کل ولی کل، اللہم کل ولی، بار بار پڑھو. اسے پڑھنے کی تاکید. اور یہاں امام خود اپنے اوپر درود بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ درود نازل فرما ولی امر پر قائم. قائم امام کو کیوں کہا جاتا ہے؟ قائم عربی زبان میں کہتے ہیں جو کھڑا ہو. اس کے لیے حتیٰ جب ہم امام کے نام پر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ سنت بہت پرانی ہے. کتنی پرانی؟ جب چھٹے امام کے دور میں امام کے سامنے امام زمانہ کا ذکر ہوتا تھا تو چھٹے امام اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے سر پر ہاتھ کو رکھتے تھے. یہ چھٹے امام کی سنت ہے. جب 8ویں امام کے سامنے دیوبند خزائی نے جو قصیدہ پڑھا اور اس میں امام زمانہ کا تذکرہ کیا، امام جیسے امام زمانہ کا نام آتا ہے میرا 8واں مولا کھڑے ہو جاتا ہے اپنے مقام سے اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج. اے خدا تو ان کے ظہور میں تعجیل فرما. یعنی کب سے تیاری ہو رہی ہے. غور فرمائیے، ابھی امام کی ولادت نہیں ہوئی دنیا میں اور امام کے ظہور کی دعائیں مانگی جا رہی ہیں. جتنا شاید بہترین زمانہ وہ ظہور کا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے کا زمانہ اتنا ہی خطرناک ہے. جس زمانے کے بارے میں کہا گیا کہ جو آخری زمانہ ہوگا، شراب کو شربت کے نام پر، سود کو تحفے کے نام پر اور رشوت کو نفع کے نام پر حلال کیا جائے گا. یہ سب ہو رہا ہے. اتنا ہی خطرناک زمانہ ہے، لیکن اگر اس زمانے میں سروائیو کر جائیں انشاءاللہ تو وہ بہترین زمانہ ہے. اور موت بھی رکاوٹ نہیں ہے. موت بھی رکاوٹ نہیں ہے. ایسے کہ چھٹے امام نے یہ بھی فرما دیا کہ جس کی صحیح نیت ہو، اس کا عمل خالص ہو کہ میں اپنے مولا کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس کا ثواب ویسا ہی ہے کہ جیسے وہ مولا کے خیمے میں جہاد کرتا ہوا مولا کی قربت میں شہید ہو گیا. ثواب اتنا ہے. لہذا موت بھی رکاوٹ نہیں ہے. اگر نیت خالص ہے دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ. پروردگار عالم وہ موقع لے کر آئے کہ ہم سب امام کے ساتھ مل کر جہاد کریں. اب جب امام پر درود ہو گیا تو امام کے لیے کچھ دعائیں ہیں. دعاؤں پہ ذرا غور فرمائیے گا. لیکن ایک بات یہاں گزارش کر دوں، بسا اوقات ہم جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب دعائیں ہیں، خاص طور پر امام سے منسوب دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں، اللہم کل ولی کل پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پتہ نہیں ہوتا، مقصد بھی پتہ نہیں ہوتا، ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں بس. وہ کسی صاحب نے بہت اچھا کہا دعائیں ندبہ کے بارے میں. دعائیں ندبہ کس چیز کی دعا ہے؟ کہ اپنے زمانے کے امام کو بلاؤ. تو کسی نے کہا بھائی جب اگر امام آ جائیں گے تو کیا کرو گے؟ کبھی ویسی دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں، جب امام آ جائیں گے تو امام کے ساتھ بیٹھ کے دعائیں ندبہ پڑھیں گے. دعائیں ندبہ کا مقصد تھا امام کو بلاؤ. اب امام آ گئے، اب دعائیں ندبہ نہیں پڑھنی، اب امام کے ساتھ جہاد کرنا ہے. پتہ ہی نہیں ہوتا کیوں دعا پڑھ رہے ہیں. لہذا یہ بے معرفتی نہیں ہونی چاہیے. امام کے لیے دعائیں جو خود امام اپنی زبان سے طلب کرتے ہیں، وَحُفَّهُ بِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ. اے خدا ملائکہ مقربین کے ذریعے سے امام کی حفاظت فرما. حذیفہ یمانی کی روایت ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے اور رکن و مقام کے درمیان مولا کا ظہور ہوگا تو مولا کے دائیں طرف جبرائیل ہوں گے، مولا کے بائیں طرف میکائیل ہوں گے اور مولا کی حفاظت کریں گے. وَأَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. دوسری دعا کہ اے خدا جبرائیل امین کے ذریعے سے میرے مولا کی مدد فرما. جو افضل الملائکہ ہے وہ خادم ہے میرے مولا کا، مدد فرما جبرائیل کے ذریعے سے. اور اگر کسی کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا، بار بار قرآن نے ایک جملہ کہا ہے وَأَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ. اے عیسیٰ یاد کرو ہم نے جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. بار بار ہے قرآن میں، اے عیسیٰ یاد کرو ہم نے جبرائیل کے ذریعے تمہاری مدد کی. عیسیٰ کون ہے؟ جو میرے مولا کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں. پہلے ہی قرآن نے سمجھا دیا کہ دیکھو اگر کسی کو شک ہو کہ پتہ نہیں مولا کی مدد کرنے جبرائیل آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو جان لو
کہ جب جبرائیل عیسیٰ ابن مریم کی مدد کرنے آ سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ مہدی ابن فاطمہ زہرا کی مدد کرنے کیوں نہیں آ سکتے؟ مولا آ سکتے مدد کرنے کے لیے. لہذا مولا کو انشاءاللہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى جس کے صدقے ہم رزق پاتے ہیں. ہم خدا سے ایک جملہ کہتے ہیں بار الہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب تیرے مہمان ہیں، تیرا دسترخوان ہے، لیکن پتہ نہیں ہم کیسے مہمان ہیں. اتنا پتہ ہے کہ تیرے دسترخوان پر ایک عظیم مہمان بیٹھا ہے. وہ مہمان ایسا ہے کہ اس کی نہ کبھی دعا رد ہوتی ہے نہ کبھی کوئی عبادت رد ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ مہمان ایسا ہے کہ جس کے صدقے میں سارے مہمان کھا رہے ہیں. اس مہمان کے صدقے میں ہماری اس مہمانی کو قبول فرما لے، ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے. اس لیے کہ جو کچھ قبول ہوتا ہے، روایت کا جملہ یہ ہے کہ وہ براہ راست خدا تک نہیں جاتا، پہلے مولا کے پاس جاتا ہے، وہاں سے قبول ہو کر خدا کے پاس جاتا ہے. یہ عطا کرنے والے ان سے مانگیے. کیسے عطا کرنے والے؟ بس آخری جملہ دیکھیں، مولا نے ایک حدیث کہی ہے، کہا دیکھو جب کبھی تمہیں مانگنا پڑ جائے، پتہ نہیں میں نے عرض کی نہیں کی، تو کریم سے مانگنا، بخیل سے کبھی نہیں مانگنا. تو یہ کریم در ہے، اس سے مانگی. ایسا در ہے، ایک مرتبہ مدینہ میں قحط پڑا تو خلیفہ دوم کی ملاقات ہوتی ہے مولا سے. مولا نے کہا کہ کیا کرتے ہو تم قحط میں؟ جملہ کہا کہ اگر کھانا ملتا ہے تو شکر کرتا ہوں، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں. مولا نے کہا کہ یہ تو مدینہ کے کتوں کی بھی عادت ہے، روایت کا جملہ ہے، انہیں بھی کھانا ملتا ہے تو صبر کر لیتے ہیں، شکر کر لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں، تو خاص بات تو نہ ہوئی. تو وہ فرماتے ہیں کہ اچھا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہے علی ابن ابی طالب، آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ اگر کھانا ملتا ہے تو غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، نہیں ملتا ہے تو شکر کرتا ہوں. یہ مولا جو ملتا ہے مولا اپنے پاس نہیں رکھتے، چاہے وہ اللہ سے جو کچھ ملتا ہے وہ سب دے دیتے ہیں. لہذا آج کی رات شب جمعہ مانگنے کی رات ہے، اسے ہرگز ضائع نہ کیجیے. اور اگر آج کی رات ضائع ہو گئی، پتہ نہیں کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری عبادتیں کہ اللہ کو پسند آتی ہیں تو اللہ ایک موقع دیتا ہے. اگر وہ موقع ضائع ہو گیا تو نہیں معلوم کتنے جتن دوبارہ کرنے پڑیں گے تب جا کر یہ موقع دوبارہ ملے. لہذا اس کی قدر کیجیے، یہ غنیمت ہے. اور پھر مولا کو میں مولا ہی کا واسطہ دیتا ہوں، مولا ہی کا حوالہ دیتا ہوں کہ جو مولا زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ وَلَأَنْدُمَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اے جد حسین آپ پر صبح و شام گریا کروں گا، اور پانی کے آنسوؤں کے بجائے خون کے آنسو بہاؤں گا. ایک عالم دین مولا کو خواب میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا یہ جو آپ نے جملہ کہا ہے کہ میں خون کے آنسو بہاؤں گا، یہ کس مصیبت پر بہاتے ہیں آپ؟ سنیے گا مولا کا جواب. کیا مولا یتیم حسن قاسم کی پامال لاش پر ایسے آنسو بہاتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں، مصیبت تو بڑی ہے لیکن ایسے نہیں بہاتا. اچھا مولا عباس کے کٹے ہوئے بازو پر آنسو بہاتے ہیں؟ کہا نہیں، مصیبت بڑی ہے لیکن اس پر خون کے آنسو نہیں بہاتا. اچھا مولا حسین کی پامال لاش پہ آنسو بہاتے؟ مولا کہتے نہیں، اس پر بھی آنسو نہیں بہاتا. پھر مولا کس پر آنسو بہاتے ہیں؟ کہ اپنی پھوپھی زینب کی بے پردگی پر آنسو بہاتا ہوں. اس پہ روتا ہوں میں، خون کے آنسو روتا ہوں. ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آپ نے تو عالم غیب سے یہ منظر دیکھا ہے تو آپ خون کے آنسو روتے ہیں، نہیں معلوم میرا غیرت مند امام سید سجاد کیسے دیکھتا ہوگا، سید سجاد اس منظر کو کیسے دیکھتے ہوں گے. اسی لیے تو سید سجاد نے جو آ کر شکوہ کیا وہ یہی تو شکوہ کیا. جب 12 محرم کو بنی اسد کا قبیلہ آیا تھا اور آ کر لاشیں دفنا رہا تھا، امام نے وعدہ لیا تھا لاشیں دفنا لینا، لیکن لاشوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی. اس لیے کہ کیسے پہچان ہو؟ لاشیں کی پہچان یا لباس سے ہوتی ہے جسے لوٹ لیا گیا ہے، یا سر سے ہوتی ہے جسے کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا ہے. اب سردار کہتا ہے دیکھو آقا ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، ایسا کرو ایک اجتماعی قبر تیار کرو، سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں. گنج شہیدہ تیار ہوا، خدا آپ کو انشاءاللہ کربلا لے کر آئے. آج بھی حسین کے پائیں کی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے.
اے مولا کاش اس وقت کربلا آپ ہوتے مولا، آپ کی زری کے سامنے بیٹھ کر شب جمعہ گزارتے. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو. یہ مسافر عجیب مسافر ہے جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں. مسافر آتا ہے کہتا ہے میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا ہے. آؤ دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے، یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے. ایک ایک شہید کا لاشا دفناتے ہیں. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا فلک تک پہنچا. یہ میرے کڑیل جوان علی اکبر کا لاشا ہے. پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھو پورا لاشا پامال ہو گیا ہے، یہ میرے بھیا قاسم کا لاشا ہے. ایک ایک لاشا دفنایا. اس کے بعد پوچھنے والے نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ آقا کہتے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا. بس حسین کا لاشا دفنا دیا. آخری جملہ کہوں گا، بنی اسد کا قبیلہ واپس جانے لگا. آقا کہتے دیکھو اپنا وعدہ تو پورا کرتے جاؤ. کہا آقا سارے لاشیں دفنا دیے؟ کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا. چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے. ارے میرا چچا عباس، میرا چچا عباس باقی رہ گیا. سارا قبیلہ وہاں پہنچا. عباس کا لاشا اس قابل نہ تھا کہ اٹھایا جا سکے. مقتل کا جملہ ہے کہ چٹائی کو منگوایا گیا. عباس کے لاشے کو چٹائی پر رکھا. مولا نے قبر میں اتارا اور کہتے اب کوئی قریب نہ آئے، سب دور ہو جائے. مولا خود قبر میں جاتے ہیں. راوی کہتا بہت دیر ہو گئی میرا مولا باہر نہ آیا. میں نے سوچا کہیں مولا غش تو نہیں کھا گئے. اب جو میں قبر کے قریب پہنچا تو ارباب ازا عجیب منظر ہے. میرا غیور آپ آقا عباس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں اے میرے غیرت مند چچا. آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلا رہا ہے. آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی بے مکنا و چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے، شام کا دربار ہے. علی و فاطمہ کی بیٹیاں بے مکنا و ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اے رب العزت مولا سید سجاد کا واسطہ، میرے اس بیمار امام کا واسطہ جس نے بہنوں کی بے پردگی کو برداشت کیا. مومنین و مومنات تیری بارگاہ میں خالی جھولیاں لے کر آئے. طرح طرح کی تمنائیں ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے. صرف تو ہے جو سننے والا ہے. آقا سید سجاد کا صدقہ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ. رمضان المبارک کی شب جمعہ ہے، تیرا شکریہ کہ تو نے توفیق عطا کی کہ شب جمعہ کو حاصل کر سکیں. اس شب جمعہ میں تیری بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ. شب جمعہ شب مولا امام زمانہ ہے. ان گناہگار آنکھوں کو اپنے زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما. مولا امام زمانہ کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. بار الہ محمد اور آل محمد کا صدقہ. مسلمان دنیا بھر میں ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں. پارا چنار کی مومنین، عراق کے مومنین. بار الہ دعا کرتے ہیں ان مومنین کو ظالمین کے مقابلے میں ہمت، جرأت اور طاقت عطا فرما. ان مومنین کی مدد فرما. اہل بیت اطہار کا صدقہ. ہم خود ناقص ہیں، ہمارے اعمال بھی ناقص ہیں، ہم جتنی عبادتیں کر لیں پھر بھی ناقص ہیں.
لیکن تو کامل ہے، تیری رحمت کامل ہے، ہمارے اعمال ناقصہ کو اپنی رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما۔ اہل بیت اطہار کا صدقہ مولا سید سجاد کا تذکرہ کیا گیا، کچھ بیماروں کے لیے شفا کی دعا کی گزارش کی گئی ہے، لا علاج مریض ہیں، کہاں جائے تیرے در کے علاوہ، بیمار مدینہ فاطمہ صغرا کا واسطہ، بیمار کربلا مولا سید سجاد کا واسطہ، ایک مومنہ ہے اور سید منظور حسین شاہ اور آپ تمام حضرات کے اور رشتہ دار جو مریض ہیں ظالمین کے ظلم کی وجہ سے، وہ مومنین جو ان علاقوں میں زخمی ہیں، بہرحال سب کو جلد سے جلد شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کا صدقہ بہترین تقدیر ہم سب کو عطا فرما۔ امام عصر والزمان کو اذن ظہور عطا فرما، ہم سب کو ان کے خادمین اور ناصرین میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے گزارش ہے، چونکہ آج سویم تھا لہذا ایک سورہ فاتحہ پہلے مرحومہ منیرہ بنت قاسم علی بناعت والا، زوجہ جعفر علی بناعت والا اور بناعت والا خاندان کے تمام مرحومین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی اور گزارش ہے، مرحوم حسین آئی حاجی شینی، مرحوم حسین فاضل حاجی، سکینہ بائی زوجہ نظر علی حاجی، فاضل حاجی، سغرا بائی زوجہ نظر علی حاجی، امیر علی منکانی ان کے تمام مرحوم رشتہ دار، اللہ رکھیہ ان کے تمام مرحوم رشتہ دار، مہر علی والدی جیوانی، محمد علی مہر علی جیوانی، عاشق علی محمد علی جیوانی، شریف بھائی عبداللہ، فاطمہ بائی مہر علی، غلام علی راشد ان کے تمام مرحوم رشتہ دار، قاسم علی محمد علی دینا، فاطمہ بائی جمعہ لاڈک، آپ تمام حضرات کے لواحقین سب کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔